अस्सलाम वालेकुम जी। यौम यकजहती कश्मीर इसकी एक ख़ास तारीख़ है और यौम यकजहती कश्मीर मनाने का ऐलान तब हुआ था जब काज़ी हुसैन अहमद मरहूम ने उस वक्त की सिविल हुकूमत से मुतालबा किया था ये काम करने का, और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उन्होंने इससे एग्री कर लिया था। सिंबलाइज़ करता है ये बहुत सारी चीज़ों को। लेकिन अब जो है कश्मीर का नाम लेने, उसका ज़िक्र करने, एक और ख़ास तौर पे कश्मीर की जो है वो आज़ादी, कश्मीरियों के जुल्म को कम करने के लिए आवाज़ उठाने वालों के ऊपर पाकिस्तान में जो कुछ बीत रही है, उसके बाद तो अब डर लगता है कि इसके ऊपर हम अहले पाकिस्तान और ख़ास तौर पे जिनके आबा अजदाद कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान आए हुए हैं, वो कोई ऐसा लफ्ज़ मुंह से ना निकाल बैठें जिसके नतीजे के अंदर उनकी भी वही हालत हो कि या तो वो गायब कर दिए जाएं या वो किसी जाली पुलिस मुकाबले में मार दिए जाएं, या फिर ये है कि वो उनको किसी गैर मुल्क को बेच दिया जाए। क्योंकि एक तारीख़ है जिसका एतराफ़ भी किया गासिब परवेज़ मुशर्रफ ने, गद्दार भगोड़े गासिब परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब के अंदर एतराफ़ किया कि किस तरह उन्होंने लोगों को बेचा। तो $5,000 फ़ी कस के इवज़, तो $5,000 अमेरिका भारत के पास तो बहुत ज़्यादा है ना जी ज़र मुबादला के ज़खायर, तो 5 के 10,000 भी दे सकता है, तो डॉलर तो फिर मजबूरी होती है हमारी। तो ऐसे ही हम कश्मीर का जिक्र करें, वैसे भी मियाँ मंशा ने बता दिया कि इस वक्त भी ट्रैक 2 या बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो जारी है, जिसमें उधर की तरफ से जो सिविलियन नेगोशिएट कर रहे हैं, हमारी तरफ से वही कर रहे हैं जो सारे काम करते हैं। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है उसका जो रिज़ल्ट निकला करता है वो तारीख़ है उसकी, एक उसके अंदर जाने का आज का प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं है। इस तरह की जितनी नेगोशिएशंस होती हैं उसका जितना रिज़ल्ट निकलता है, हम भले मजाक उड़ाते रहें कि शास्त्री जो था वो शिमला के बाद जाके खुशी से मारी गया, ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि उसके नतीजे में जो होता है वो फिर 71 होता है। ये है, इसलिए कश्मीर यकजहती कश्मीर के ऊपर हम मुंतज़र हैं कि हमारे सदर या वज़ीर आज़म जो हैं वो कुछ कर दें। दिन के 1:12 बज चुके हैं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ। हो सकता है शाम तक कोई इवेंट वो करके कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार कर दें, तो फिर हम भी कर देंगे। ठीक है, फ़िलहाल कश्मीरी जो है मकबूजा कश्मीर के कश्मीरी जो हैं वो अपनी बेकसी के ऊपर आंसू बहाएं और जो कुछ हो सकता है उनसे करें। कश्मीर के हवाले से उठने वाली एक तवाना आवाज़ लॉर्ड नज़ीर साहब की भी थी। लॉर्ड नज़ीर साहब पाकिस्तान के ये जो इलाका है जहाँ से बहुत सारे कश्मीरी मंगला डैम बनने के, मीरपुर के रहने वाले हैं। मंगला डैम जब बना तो वहाँ पे जो ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर था उसने जितने भी एम्प्लॉयज़ हायर किए, प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद उनको बरतानिया, और ये बरतानिया वालों की एक रवायत थी या रही है, इस तरह ब्रिटिश पेट्रोलियम जो पाकिस्तान में काम कर रहा था, जब उसने भी वाइंड अप किया तो अपने मुलाजमीन को उन्होंने ये वाली ऑप्शन दी कि आप अगर बरतानिया की नेशनलिटी लेना चाहें तो ले लें। तो इस तरह यहाँ पे भी मिली, तो फिर धड़ाधड़ लोग जो थे वो मीरपुर से, आज़ाद कश्मीर से वहाँ पे पहुँचे, और उससे पहले भी लोग पहुँचे होंगे, लेकिन वो एक बहुत बड़ी तादाद थी। उन्हीं की औलाद में से वो गौहर खान साहब हैं, गोहीर खान या गौहर खान साहब, जो तले गए हैं अपना अहमद वकास गुराई के केस में, उसके अंदर हम आते हैं। तो लॉर्ड नज़ीर साहब जी उस नस्ल के नुमाइंदा थे, वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर थे। मेहनत की होगी यकीनन उन्होंने ऊपर आने के लिए और अपनी वर्थ को इतना बनाने के लिए कि उन्हें मलका ने लॉर्ड का खिताब अता किया। लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर जब भी आते थे और जिस हुकूमत में भी आते थे, वो उस हुकूमत की डार्लिंग होते थे। मुझे एक दफ़ा मुल्क के एक साबिक, आप तो साबिक ही होंगे ना, एक वज़ीर आज़म ने बताया कि यार ये जब भी आता है इसके हाथ में एक लंबी लिस्ट होती है, फ़लाँ को फ़लाँ जगह पे लगा दो, फ़लाँ का तबादला कर दो, फ़लाँ का ये कर दो, फ़लाँ का वो कर दो। तो वो जो खड़े होकर कश्मीर के लिए आवाज़ उठाते थे, वो उसकी कीमत आके यहाँ पे वसूल किया करते थे पूरी की पूरी। मीडिया का उनका एक पूरा स्लॉट चलता था, उनके पीआरओ होते थे यहाँ पे, जो उनके इंटरव्यूज़ मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के ऊपर चलवाते थे। जब तक मीडिया चैनल का दौर नहीं आया था, उससे पहले अखबारात के अंदर हर लाहौर,
اسلام آباد کے اخبارات کے اندر تو ہر اخبار میں ان کا ایک انٹرویو ضرور چھپنا ہوتا تھا، اور نئے نئے رپورٹر جو ہوتے تھے ان کو بھیجا جاتا تھا، ہر ایک کا یہی خیال تھا کہ یہ جیب میں برطانیہ کا ویزا ڈال کے لایا ہوا ہے، یہ مجھے دے جائے گا۔ تو بڑی ان کی تصویروں کے ساتھ میگزین، ایک سنڈے کے میگزین جو ہوتے تھے ان میں بھی ان کے انٹرویو چھپتے اور وہاں پہ بھی چھپتے۔ ہمارے بھی ایک دو پروگرامات کے اندر جو ہم جب کیا کرتے تھے تو ان کو بٹھایا گیا، اور وہ بڑے پروٹوکول ڈیمانڈ کیا کرتے تھے، یہ وہ سارا کچھ۔ بہرحال ان کے اوپر مصیبت آئی، اور کئی سال پرانے کیس کے اندر ان کو 5 سال کے لیے اندر تن دیا گیا ہے۔ اب وہ ظاہر ہے جب ان کے اوپر جرم ثابت ہو گیا بچوں سے بدفعلی کا، تو پھر یقیناً ان کی لارڈشپ بھی وڈرا ہو جانی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں استعفیٰ دیتا ہوں، ظاہر ہے وہ استعفیٰ دے دیا انہوں نے۔ یہ ایک تو یہ خبر 5 فروری کو ہمارے منہ کے اوپر ماری گئی۔ اسی طرح کی ایک خبر جو ہے، جو پاکستان کشمیر امریکن کونسل کے جو غلام نبی فائی صاحب تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی اسی طرح کا معاملہ، اس طرح کا تو نہیں تھا، ان کے تو اکاؤنٹ کے اندر سے نکالی تھی ایف بی آئی نے ISI کی رقم، اور یہ ایف بی آئی کی کتنی بڑی واردات ہے یا واردات تھی، اور کبھی یہ منصہ شہود پہ آئے گی بھی کہ نہیں آئے گی۔ یہ واردات اس وقت بے نقاب ہوئی جب جابر موتی والا، کراچی اسٹاک ایکسچینج کے ایک ممبر نے کو امریکہ نے ایف بی آئی نے مانگ لیا، اور برطانوی عدالت میں معاملہ چڑھ گیا۔ موصوف برطانیہ گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی یہاں سے گرفتار کر کے ہمیں دے دیں۔ انہوں نے گرفتار تو کر لیا، لیکن ہینڈنگ اوور کہا کہ عدالت سے لے لیں۔ جب وہ عدالت سے ہینڈنگ اوور لینے گئے تو وہاں پہ یہ بات ایف بی آئی کے ایک سابق ایجنٹ نے ڈکلیئر کر دی کہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کو ڈی کمپنی، داؤد ابراہیم والی جو ڈی کمپنی ہے، اس کا کارندہ یا فرنٹ مین ثابت کرنے کے لیے ہمیں کچھ $24 ملین ملے تھے ادارے کو، اور پھر ادارہ سرگرم ہو گیا۔ اور جب ہم نے کراچی میں بھی کام کیا جا کے، اور تقریباً کو 5 ملکوں میں جا کے اس کے حوالے سے ہم نے پورا پلان کیا، جب ہم کچھ نہ کر سکے تو پھر سوچا کہ اب $24 ملین کا حساب بھی دینا ہے، تو اس کو ناجائز طور پہ پھنسا دیا۔ یہ بندہ بے قصور ہے۔ جابر موتی کے حق میں گواہی ایف بی آئی کے ایک ایجنٹ نے دے دی، جس کو ایف بی آئی نے خود گرفتار کر لیا، کیونکہ وہ فزیکل گواہی دینے برطانیہ کی عدالت میں آ رہا تھا۔ پہلے اس نے اپنی ریٹن سٹیٹمنٹ بھجوا دی تھی، اور اسے ہیتھرو سے واپس گرفتار کر کے امریکن واپس لے گئے، ڈپورٹ کروا دیا ایف بی آئی نے، اور وہ ابھی تک غائب ہے۔ وہ بندہ امریکہ میں، اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، لیکن وہ ایف بی آئی کا ایجنٹ تھا۔ اس نے ایف بی آئی کے کہنے کے اوپر یہ کام کیا تھا، اور اب اس نے کہا جی میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ بے قصور مارا جا رہا۔ اس کی ریٹن سٹیٹمنٹ اٹارنی سے اٹیسٹ کی ہوئی۔ تو آپ اندازہ فرمائیں، اب یہ $24 ملین کا ذرا ٹریک کریں نا، تو آپ کو بھارت کے جو بہت سارے فورن ایکسچینج ریزرو ہیں وہاں تک پہنچے گا معاملہ۔ تو اتنے ڈالر پڑے ہوں تو یار کیڑا پاکستانی چوکے نہیں دیتا جا سکتا ہوتا۔ تو لہذا کشمیر کے حوالے سے آپ نے چپ رہنا ہے، جو حکومت کہے گی وہ کرنا، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا، ورنہ پھر ہمیں بتا دینا تاکہ آپ جب اٹھا لیے جائیں تو ہم آپ کی اس کے لیے آواز اٹھا سکیں۔ پچھلے الفاظ کے اندر میں نے وہ ٹریجڈی بیان کر دی ہے جو کہ اب ہمارے اوپر مسلط ہونے لگی، اور مسلط ہونے کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور کے اوپر مسلط ہونے کی وجہ ہے احمد وقاص گرائے والا کیس کا فیصلہ، جو 12 مارچ کو اناؤنس ہوگا۔ اس کے علاوہ آج جس دن ہم یہ پروگرام آپ تک پہنچے گا اس دن سنڈے ہوگا، اور سنڈے والے دن جو ہے وہ گارڈین لندن کے اندر ایک خبر چھپنے جا رہی ہے۔ وہ خبر جو ہے اس کے اندر کچھ لوگوں کے انٹرویوز ہیں۔ وہ لوگ جو ہیں یورپ کے مختلف ممالک میں مقیم تھے، مجھے پہلے یہ انفارمیشن بھجوائی گئی ہے۔ وہ لوگ مختلف ممالک کے اندر، یورپ کے مختلف ممالک میں مقیم تھے، ان کو وہاں کی لوکل پولیس نے انفارم کیا کہ ہاں ایک بہت بڑی خفیہ ایجنسی کی طرف سے آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو آپ ذرا ادھر ادھر ہو جائیں۔ انہوں نے کہا جی اسی مزدور لوگ ہیں، کام کرنے ہیں، سامنے صرف بیٹھ کے رات کو سونے سے پہلے سوشل میڈیا پہ تھوڑی تھوڑی بک بک کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بس اسی وجہ سے آپ کی جان کو خطرہ ہے، وہ پوری پلاننگ کر چکے ہیں، اور ہم کتنی کی سیکرٹ پلاننگ وہ کتنی کی سیکرٹ پلاننگ کرتے ہوں گے، اس کا اندازہ آپ اس سے کلا لیں کہ وہاں کی لوکل پولیس کو پتہ چل گیا، اور انہوں نے ان کو ادھر ادھر کر دیا۔
جتنے بھی لوگ ہیں اس طرح کے، ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 ہیں، لیکن اس سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ خبر جو ہوگی یہ بہت زیادہ کھڑاک کرے گی، جس کو کہتے ہیں پنجابی کے اندر، اور بہت سارے چہروں کے اوپر سے نقاب نوچے کی، بہت ساروں کے لیے ورکنگ کنڈیشنز کم ہو جائیں گی۔ مطلب اسی طرح ہی ہمارا حال ہو جائے گا کہ ہمارے سفارت خانوں کے اوپر بھی پابندیاں لگ جائیں گی کہ آپ اپنے سفارت خانے کی بلڈنگ سے اتنے گز دور نہیں جا سکتے۔ یہ اس طرف چل رہا ہے معاملہ۔ مجھے خدشہ یہی ہے، اللہ نہ کرے میرا خدشہ درست ہو، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اللہ کرے میں غلط ہوں، لیکن نتائج اس کے یہی ہوا کرتے ہیں کہ جب آپ اتنی زیادہ پنگے بازیاں شروع کر دیں اور ہر ملک کے اندر کر دیں اور کرتے ہی چلے جائیں، تو پھر وہ ممالک بھی تو اپنے لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو شٹ اپ کال دیتے ہیں کہ نہیں دیتے۔ اب یہ جب آئے گی تو اس کے بعد نتیجہ یہ ہوگا، لیکن اس سے بڑی بات یہ ہوگی کہ پاکستان کی 128ویں نمبر والی عدلیہ کو بھی بے نقاب کرنے کا کچھ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے۔ 12 مارچ کا فیصلہ احمد وقاص گرائے کا اور 1-2 اور فیصلے ہوں گے جن کو لے کے پھر سپریم کورٹ میں آیا جائے گا، اور سپریم کورٹ کو بتایا جائے گا کہ گوہر خان کو جو رقم تھی وہ چنیوٹ کے کسی بینک سے ٹرانسفر ہوئی تھی، کسی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے اکاؤنٹ سے اس کو بھیجی گئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹارٹ آف دا کرائم یہاں پہ ہوا ہے اور پلانر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ اس کا نوٹس لے۔ یہ پاکستان کی عدلیہ کے پاس آنے لگی ہے جی یہ درخواست، اور یہ صرف درخواست نہیں آئے گی، اس کے ساتھ انٹرنیشنل مانیٹرنگ بھی آئے گی۔ سارے ادارے جو ہوں گے وہ ایسے کر کے بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے۔ جسٹس گلزاری لال میرا مطلب ہے گل و گلزار نہیں یار، جسٹس گلزار جو ہے اس کی طرح اس درخواست کو رکھ کے آپ 3 سال کے لیے بھول نہیں سکیں گے۔ اس کے اوپر جب انٹرنیشنل مانیٹرنگ ہوگی اور ہر چوتھے دن میرا مطلب ہے کہ یورپ سے اور امریکہ سے بیانات جاری ہو رہے ہوں گے اس کے اوپر، تو اس کے اوپر کوئی بھی بھلے وہ ثاقب نثار ثانی ہی کیوں نہ ہو، وہ اس کے اوپر سو نہیں پائے گا، تو پھر اس کو سننا پڑے گا۔ تو یہ ایک نیا آغاز ہوگا اہل پاکستان کے لیے مصیبتوں کا، اور پاکستان کے حوالے سے جو لوگ ہیں یا پاکستان کو جو اب بھی ہماری طرح اتنا ہی پیار کرتے ہیں کہ اپنے جوان بچے دیتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے شہید ہونے والوں کے لیے، ان کے لیے دکھ کا بھی باعث ہوگا، اور ان کی عالمی سطح کے اوپر مشکلات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اور خاص طور پہ جو لوگ بیرون ملک اپنے سفارت خانوں میں جایا کریں گے ان کو ویسے ہی جشوش تاڑا کریں گے جس طرح کے پاکستان کے اندر کوئی بھی اگر انڈین ایمبیسی میں چلا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی واپسی کے اوپر جب اس کی ڈی بریفنگ لی جاتی ہے نا، بالکل اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوا کرے گا۔ یہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہونے جا رہا ہے، اللہ کرے یہ انفارمیشن غلط ہو، میں غلط ہوں، میرے خدشات غلط ہوں، بے بنیاد ہوں، لیکن بہرحال آٹومیٹک نتیجہ اس کا یہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، پاکستان کے لیے اچھا سوچنے والے ذہنوں کی آبیاری کرے، پاکستان کے حفاظت کرنے والے ہاتھوں کی حفاظت کرے۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔